اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا تھا، اور اکثر بیشتر ان کی روٹی جوں کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جوں کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم اہل بیت نبوت اسی طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی مکمل 2 ہفتے گزر جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، اور آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے، اور اسی میں سے آپ ہم کو بھی دے دیتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی فقیر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، بجائے اس کے کہ جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اس خطرناکی کی وجہ سے امت کو اس سے خبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں مگن نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا، تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار ہوں گا۔
اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضا الہی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کی قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روح زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دین سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم ہے کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جبکہ وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ جواب دیا، نہیں بلکہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقصد پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نجد کی جانب سفر جہاد کیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم بڑی کانٹے دار اور درختوں والی وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت کے ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ باقی اصحاب آرام کی غرض سے دوسرے درختوں کے سائے میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب سو رہا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے تلوار اٹھا لی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے محمد، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا، اللہ۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ یہ سن کر وہ شخص خوف زدہ ہوا اور تلوار نیچے گرا دی تو وہ شخص یہ بیٹھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے انتقام بھی نہیں لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اسی سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا کشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز تو ہو، لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اسے کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اسے سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے گھر میں ابھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے اور وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سحر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل رہا ہے، چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکل رہا تھا۔ اسی طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اسی گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے چھوٹ کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس نے گٹھلی کا خیال سوچا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب نے اس کپڑے کو کھولا تو دیکھا کہ وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔
وہ بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار میں چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ بہت سارا مال موجود ہو تو دینا بھی آسان ہے، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ خود فقیر و تنگی کی زندگی گزارنے کے باوجود آپ کے در سے کبھی کوئی سائل واپس نہ جاتا، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس سائل کی مراد پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو قرض منگوا کر اس کی مراد پوری کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اسے کچھ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، البتہ تم ایسا کرو کہ میری طرف سے کوئی چیز ادھار خرید لو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں اسے ادا کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بھوکے پیاسوں کو کھانے کھلانے والا، غم خواروں کے غم میں شریک ہونے والا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور ساری مخلوق سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ جزاک اللہ۔